اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسمانی ساخت اور روحانی اخلاق سے مرکب پیدا کیا ہے۔ جسمانی ساخت غیر اختیاری ہے اور روحانی اخلاق اختیاری ہیں۔ گویا کہ یہ جسمانی ساخت جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں ویسا پیدا کر دیا۔ جیسا حسن و جمال دینا مطلوب تھا ویسا حسن و جمال دے دیا۔ جسمانی اعضاء کا تناسب جیسا دینا مقصد تھا ویسا دے دیا۔ اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے کہ میری ناک ایسی بنائی جاتی، میرے کان ایسے بنتے، میرے ہونٹ ایسے ہوتے، میرے ہاتھ ایسے ہوتے۔ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر کر کے اس کو پیدا کر دیا۔ لہذا جسمانی ساخت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسمانی ساخت پر نجات اور فضیلت کا مدار بھی نہیں ہے کہ آپ اگر بہت خوبصورت ہیں تو آپ کی نجات ہو جائے گی، آپ بہت بدصورت ہیں آپ کی پکڑ ہوگی، ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ وہ تو دنیا کو نبھانے اور گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے ناک پیدا کر دی، سننے کے لیے کان پیدا کر دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کر دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دے دیے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دے دیے۔ تو یہ جسم و جان اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنانے اور نبھانے کے لیے پیدا کر دیا۔ اس کے اندر نجات اور فضیلت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس کی جیسی ایفرٹس ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ویسے دنیا کے اندر اس کو بدلہ عطا فرما دیں گے۔ اگر ایک بہت خوبصورت انسان دنیا کے اندر کوئی ایفرٹس اور محنت نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے۔ ایک بدصورت انسان دنیا میں خوب ایفرٹس کرتا ہے، خوب محنت و تگ و دو کرتا ہے، تو من جد وجدہ، جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کو صلہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جسمانی ساخت اور پھر جسمانی ساخت کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، یعنی انسان کا رنگ ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں، انسان کی قومیت ہے اس پر فضیلت و نجات کا مدار نہیں، انسان کی زبان ہے اس پر فضیلت نجات کا مدار نہیں، انسان کا خطہ اور وطن ہے اس پر فضیلت کا مدار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص جو عربی ہے وہ عربستان کے اندر پیدا ہوا عربی بن جاتا ہے، ایک جو حبشہ کے اندر پیدا ہوا وہ کالا حبشی بن جاتا ہے۔ لہذا چونکہ جس خطے میں پیدا ہوا یہ پیدا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خطوں کے تغیر تبدل پر بھی نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا ہے۔ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی جو حبشہ کے اندر پیدا ہوا اس کو فضیلت دے دیں، اس ابو لہب پر جو مکہ کے اندر پیدا ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں، ان کا سگا چچا ہے، خونی رشتہ ایسا کہ سگا چچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بلال حبشی کو آسمان کی جنتوں کے اندر چلاتا نظر آتا ہے، اور ابو لہب کے بارے میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ جس کے نسبی رشتے کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے، تو مکہ کی فضیلت دیکھو، حبشہ کی جو فضیلت دیکھو، دونوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو مکہ آسمان نظر آتا ہے، حبشہ زمین نظر آتی ہے، لیکن حبشہ کا غلام اس کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ فضیلت عطا فرما دی کہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج رات خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا اور میں نے جنتوں کے اندر اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ میرے آگے آگے چلنے کی آہٹ کس کی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام، آپ کا عاشق، آپ کا امتی بلال دنیا کے اندر وہ اللہ کی نماز کے لیے چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے قدموں کی آہٹ اتنی عزیز اور محبوب ہوئی کہ آسمان پر فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں، فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا کہ جس کی خلافت عرضی پر تم نے اعتراض کیا تھا۔ دیکھو یہ انسان اپنی خواہشات کی گردن پر پاؤں رکھ کے میری نماز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔
میری اطاعت کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تم یہ کہتے تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، اس کو دیکھو اس کے شب و روز تو میری عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بلال حبشی کو عطا کی۔ تو گویا کہ خطوں کی فضیلتیں یہ چونکہ اختیاری نہیں ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نجات اور فضیلت کا مدار نہیں رکھا۔ اور پھر روایات میں آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بھئی تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہیں یہ فضیلت عطا کی گئی، تم جنتوں کے اندر اگر رسول اللہ کے خادموں کی طرح آگے آگے چلتے نظر آ رہے ہو، پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اتنا مقام، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، بس میری ایک عادت ہے، وہ عادت یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔